تو مسلمان تھے، ان میں کیا غریبی نہیں رہی ہے؟ وہ غریب تھے لیکن عزت دار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی غریبی کہ کھانے کے لیے غذا نصیب نہیں ہوتی تھی، اور ہم مدینے کی گلیوں میں کھجور کی گٹھلیاں ڈھونڈ کر اس کو بھوک سے اپنے منہ میں ڈال کر چوسا کرتے تھے۔ تمہیں یہ غریبی یا آج یہ جھوپڑی یا کہیں بھی رہنے والے لوگ کیا اس طرح کی غربت یہ اتنے مجبور ہیں؟ نہیں ہیں۔ اصحاب صفہ جن کو آسمان کے نیچے آسمان ان کا سایہ تھا اور زمین ان کا بچھونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے پاس ہی اسی کھلے آسمان کے نیچے سویا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں جب مرد سجدے سے سر اٹھا لیں تب تم اپنے سروں کو اٹھایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے صحابہ کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ اپنا سطر بھی ڈھک سکیں، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر کھل جاتا ہے۔ تمہیں اتنی غریبی ہے؟ لیکن اس غربت نے انہیں اسلام سے دور نہیں کیا، اللہ سے دور کر دیا ان کو۔ لیکن اللہ اکبر، ایک دور آتا ہے انہی آزمائشوں میں جب وہ کامیاب ہوئے تو حضرت عمار، اللہ اکبر، گورنر بنا کے بھیجے جا رہے ہیں، مصر کے، کوفہ کے، بصرہ کے حاکم بنا کے بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں رب کی رحمتیں ہے کہ نہیں؟ اللہ نے جنہیں کپڑا نصیب نہیں تھا، اللہ نے انہیں وہ قیمتی چیزیں دیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں سب کچھ چھوڑ کر جب مدینہ آئے کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں مارکیٹ بتاؤ، بازار بتاؤ، تجارت کریں گے۔ گئے مارکیٹ میں کچھ انگوٹھی جو کچھ بھی ان کی تھی تجارت کرنا شروع کی، اور کچھ دنوں کے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کچھ علامات ایسے ہیں جو شادی شدہ لوگوں کے کپڑوں پر رہتے ہیں، ہلدی ولدی لگی رہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنے دن تک غائب تھے، آج آئے ہو لیکن کچھ ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ میں نے شادی کر لی۔ کہنے لگے مہر کا پیسہ تھا تمہارے پاس تو بیوی کو مہر دینے تک کے لیے کوئی چادر تک نہ تھی، کس پہ شادی کی؟ کہ اللہ کے نبی میں نے سونے کے ڈلے پر شادی کی ہے، مہر بندھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ ولیمہ بھی کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو بھلے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو۔ دیکھیں غربت اگر میں بیان کروں تو بہت وقت چاہیے۔ خود مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مہینوں گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اماں پھر فاقہ کشی ہوتی تھی، کیسے زندگی گزرتی تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں 2 کالی چیزیں گھر میں موجود رہتی تھی۔ کہنے لگے وہ دونوں کالی چیزیں کیا ہیں؟ کہنے لگے کھجور اور پانی، یہی کھا کر پی کے سو جایا کرتے تھے۔ اور آج اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے نعمتوں کے دروازے کھولے، غریب سے غریب آدمی بھی گوشت مچھی کھا لیتا ہے کہ نہیں؟ رات کو پیٹ بھر کر کے سوتا ہے، اللہ کوئی ہو اس کی بات میں نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی اللہ اکبر، ایک صحابی رسول میں کیا بتاؤں آپ کو، آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ مسلمانوں ذرا توجہ دو، سوچو ذرا، بات کرنے لگے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ذرا منہ پرے کر کے بات کیا کرو، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، مسواک کیا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، مسواک تو میں ہمیشہ کرتا ہوں، مسواک میں ہمیشہ کرتا ہوں، لیکن اے اللہ کے حبیب بھوک نے میرے منہ میں بدبو پیدا کر دی،
یہ بدبو جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی کئی دن ہو گئے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے. لیکن کیا وہ اسلام سے دور ہٹ گئے؟ کیا وہ انہوں نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا؟ کیا اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے؟ مسلمانوں، آج تمہارے اوپر یہ دن تو نہیں آئے ہیں اور اللہ نہ کرے کبھی قیامت تک آئیں، لیکن تم سب کچھ اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے، لیکن پھر بھی تم اپنے رب سے کتنے دور ہو. کبھی سوچا ہے تم نے؟ کبھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچا ہے کہ تم اپنے اللہ سے کتنے دور ہو؟ اللہ سے توبہ کرو. آؤ ہم تمہیں بتلائیں کہ اس غریبی کو، اس فقر اور مفلسی کو کیسے دور کر سکتے ہو. اور سنو، دنیا کی غریبی کوئی غریبی نہیں، دنیا کی مفلسی کوئی مفلسی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، من المفلس، بتلاؤ غریب کون ہے، مفلس اور قلاش فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار. اللہ کے نبی، جس کے پاس نہ کوئی دینار ہو نہ کوئی درہم ہو، وہی فقیر ہے، وہی مفلس ہے، وہی غریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، وہ فقیر وہ قلاش نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کا ڈھیر لے کر. نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ زمین اور آسمان بھر کی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی. اللہ کے پاس حاضر ہوگا، لیکن میدان محشر میں کوئی نکلنے والا نکلے گا اور کہے گا اے پاک پروردگار، شتمنی ھذا، اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، میرا بدلہ دلا دے. اس نے مجھے گالی دی تھی، میرا بدلہ دلا دے. یہ کون، کس کی بات ہے؟ یہ کسی مشرک کی بات نہیں ہے، یہ مومن موحد متبع سنت کی بات ہے. مشرک کی بات ہی الگ ہے. مشرک تو خیر وہ کہاں سے نیکی پائے گا، اس کی نیکیاں تو دنیا میں ضائع و برباد ہو جائیں ہے کہ نہیں؟ اس کا خیر تصور ہی نہیں. جو شرک کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں ان کا تو خیر کوئی تصور ہی نہیں. وہ دنیا میں ان کے معاملات صاف ہیں، وہ جنت حرام ہے ان کو، وہ جنت ہی کے اندر جائیں. جہنم حرام ہے، جنت حرام ہے ان کے اوپر، وہ جہنم ہی میں جائیں. ان کی بات چھوڑو. یہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، موحد ہیں، متبع سنت ہیں، لیکن نیکیاں ان کے پاس ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک میدان سر محشر اٹھے گا اور کہے گا پاک پروردگار یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا اس کا تو بدلہ دے. وہ کہے گا اللہ میرے پاس کیا بدلہ ہے، میں کیا اس کو بدلہ دوں، تو نے گالی دی. اللہ رب العزت اس کی نیکیاں اٹھائے گا، نیکیاں نکال کر اسی کے بدلے میں اس دعویٰ کرنے والے کو نیکیاں مل جائیں گی اور اس کے گناہ اٹھا کر اس حاجی صاحب کے سر پہ ڈالنا ہے. دوسرا آئے گا اے پاک پروردگار اس نے میری زمین غصب کی تھی، اللہ فرمائے گا اس کا بدلہ دے. اللہ کیا دوں؟ اللہ کہے گا تیرے پاس ہے. اس کی نیکیاں نکال کر اس کو دے دے گا اور اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے گا. تیسرا آئے گا اے اللہ کے رسول اے اللہ میرا بدلہ اس سے دلا دے. اے اللہ اس نے مجھے تماچے مارے تھے، ظالم تھا، یہ مجھے مارا تھا. اللہ فرمائے گا اس کا بدلہ دے. کہے گا کیا دوں؟ اللہ فرمائے گا دے. نیکیاں نکال کر اس مظلوم کو دے دے گا اور اس کی برائیاں اللہ رب العزت اس کے کندھے پہ ڈال دے گا، سر پہ ڈال دے گا. کرتے کرتے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کی ساری نیکیاں میدان محشر میں یوں ہی تقسیم ہو جائیں گی اور لوگوں کے گناہ وہ اپنے گٹھری میں باندھے گا اور اسی کے نیچے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے گا. ھذا ھو المفلس. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ غریب ہے. یہ کون ہے غریب؟ یہ تو لوگوں دنیا کے اندر جیسے بھی زندگی گزارنی ہے گزار لو، گزر جائے گی یہ دنیا کی زندگی. 20 سال 40 سال 60 سال 100 سال گزر جائے گی. صبر، قناعت اللہ کو، لیکن اللہ کو راضی اور خوش کر کے یہ زندگی گزارو. اللہ کو بھی تو ناراض کر دو. دنیا کے اندر بھی ذلت اٹھا لو تو نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. فائدہ کیا؟ غریبی ٹھیک ہے ایک قسم کا کی گرفت بھی ہے، لیکن ایک قسم کی آزمائش بھی ہے. غریبی ایک قسم کی لعنت بھی ہے اور ایک قسم کا امتحان بھی ہے. دونوں میں فرق کرو، دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو میرے عزیزو آئیے میں آپ کو بتلاؤں
کہ کس طرح سے غریبی کو ختم کیا جا سکتا ہے، باتیں میں غیروں کی غریبی کے مٹانے کا جو علاج ہے، جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، ان سے میں کیا خطاب کروں؟ ان سے تو میں یہی کہوں گا کہ تم یہ جو اپنے ہاتھوں سے قانون بنائے ہوئے ہو، ان قانون کو ختم کر کے اسلام کے قانون کو نافذ کرو، انشاءاللہ حتی الامکان غریبی کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا اور غریبی دنیا سے ختم ہوگی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ لیکن میں اپنوں سے، مسلمانوں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ لوگوں، یہ علاج سنو، غریبی کا علاج کیا ہے جو اسلام نے بتلایا ہے۔ سب سے بڑا علاج غریبی کا جو اسلام نے جسے فرض قرار دیا ہے اس علاج کے کرنے کا، وہ ہے اللہ کی راہ میں مالداروں کے اوپر زکوٰۃ کا فرض ہونا۔ اور یہ زکوٰۃ کسی دھرم اور کسی مذہب میں موجود نہیں، یہ کسی بھی دھرم اور کسی مذہب میں اس کا وجود نہیں ہے، اگر ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی اور فقیروں کے اوپر تقسیم کر دی جائے گی۔ اللہ نے کیوں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے؟ اس کے اسباب، اس کے وجوہات کیا ہیں کہ زکوٰۃ مالک نصاب کے اوپر کیوں فرض ہے؟ اس کی اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں 2-3 حکمتیں میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ ایک حکمت تو اس کی یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کے ذریعے جو مال ہے وہ نکالا جائے اور نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ یہ دولت چند ہی لوگوں کے درمیان گھومتی پھرتی نہ رہے، یہ دولت چند مالداروں ہی کے درمیان نہ رہے، بلکہ غریبوں میں بھی یہ دولت آ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ مال تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گھومتا، یہ دولت گھومتی نہ رہے، بلکہ روٹیشن جاری رہے گی، امیروں کے پاس سے غریبوں کے پاس، پھر جلدی سے پھر لوگوں کے ہاتھوں میں، کیونکہ غریب تو اپنی بہت ساری ضرورتیں روک کے رکھتا ہے، مال ملے تو فٹافٹ اس کے ہاتھوں سے پیسے ختم ہو جاتے بیچارے کی، ہے کہ نہیں؟ تو بڑی تیزی کے ساتھ غریب مالوں کو صرف کر دیتا ہے اور پھر وہی گھوم کر کے انہی کے پاس آ جاتا ہے مال۔ اب پھر وہ مالدار ہو گئے، زکوٰۃ دیتے رہو غریبوں میں، غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی، تاکہ سرمایہ داروں کے ہاتھوں ہی کے اندر مال گھومتا نہ رہے۔ اور نمبر 2 اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر سرمایہ چند مخصوص لوگوں کے درمیان یہ مال گھومتا رہے گا تو پھر معاشرے کے اندر 2 عظیم طبقے پیدا ہوں گے، اور وہ یہ ہوگا، ایک بہت بڑا امیر بنے گا اور ایک بہت زیادہ غریب ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اسلام نے اس زکوٰۃ کو نکالنے کو فرض قرار دیا ہے کہ مال کو جمع کر کے مت رکھو، بلکہ اس کے اندر زکوٰۃ نکال کر اس طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس اقتصادی بحران کو ختم کرنے کے لیے اور غربت کی اس برائی کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو اللہ کی راہ میں اللہ کے مال اور دولت کو خرچ کیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت و تباہی کی طرف نہ ڈالو۔ مال و دولت سے، مال و دولت اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو ممکن ہے ہلاک و تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، اس لیے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا کرو۔ اور زکوٰۃ کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو اسلام نے فرض قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ مال کے حرص اور حوث اور لالچ سے آدمی زر پرست ہو جاتا ہے، زر غلام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں جو ہندو ہیں، مارواڑی ہیں، وہ لکشمی کی پوجا کرتے ہیں۔ بتائیے لکشمی کس کو کہتے ہیں؟ لکشمی دولت کو کہتے ہیں۔ لکشمی کس کو کہتے ہیں؟ دولت کو کہتے ہیں۔ یہ دولت کو انہوں نے ایک اپنی خیالی شکل بنائی، یہ خیالی شکل بنائی اور خیالی صورت بنا کر انہوں نے اب دولت کے بجائے اس کی تصویر ہی کی پرستش ہو، یہ بڑے بڑے بنیے مالدار جو ہیں اسی کی پوجا اگربتیاں سلگاتے رہتے ہیں۔ یہ لکشمی جی ہیں، لکشمی ہیں، اور اس کو اس کی موت یہ ہے کہ اس سے دولت چھین لو یہ مر جائے گا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے
کہ جب ان کے معاشرے میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کچھ خوش بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ مطلب تھوڑا غم بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لچھمی آئیں، لچھمی آئیں، مطلب یہ